آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 246 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، الم تری کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہوا، اذ قالو جب انہوں نے کہا، لنبی لہم جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا مالکا کھڑا کر دے ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ جو ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، قالا آپ نے فرمایا، حل عصیتم کیا تمہارے ایسے انداز ہیں، ان کتب علیکم القتال اگر تمہارے اوپر جہاد قتال فرض کیا جائے، اللہ تقاتلو یہ تم نہ لڑو گے، قالو وہ بولے، بما لنا ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا تحقیق ہمیں نکالا گیا، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد کو، تولوا منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اللہ تبارک و تعالی جو ہے ظالموں کو جانتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف نہیں دیکھا، جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کی ہمت حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت سی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، سرکشی کے اندر، بد فعلی کے اندر، ان کے اندر جو تھی یہ انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت جو تھا وہ ایک نہایت ہی ظالم جابر بادشاہ تھا، اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان باہر روم کے ساحل پر رہتے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل سے ان کے شہر چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی، ان پر ظلم کیا، اور اس زمانے کے اندر کوئی نبی بھی موجود نہ تھا، خاندان نبوت میں صرف ایک بیوی باقی رہتی تھی جو حاملہ تھی، ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام انہوں نے شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ عالم دین کے پاس بھیجا گیا، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، محبت سے پیش آتے اور انہیں پیار و محبت سے اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ، پھر آپ دوبارہ سوئے، دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم مجھے جواب نہ دینا، جاؤ سو جاؤ۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیے۔ جب آپ اپنے قوم کی طرف گئے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو اس آیت کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس بات سے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم اور جابر قوموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب لوگوں کے اعتقاد کے اندر، جب لوگوں کے عمل کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم اور جابر قومیں مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کی اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو اوپر کا نقشہ بڑا واضح طور پر نظر آئے گا۔ قرآن نے اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں اور اس بیان کرنے کا مقصد تاریخی واقعات بتانا نہیں
बल्कि इबरत और नसीहत हासिल करने की तरफ ले आना है, ताकि कुरान के अंदर जो वाक़यात जिक्र किए गए हैं उनसे आज का जो मुसलमान है, न्यू दौर का जो मुसलमान है, ये हर दौर के लिए, मौजूदा दौर के मुसलमान के लिए है, आने वाले के लिए, जो गुजर चुके हैं उनके लिए भी थी कि इससे नसीहत हासिल करें। तो उन्होंने क्या कहा, ए बसलना मालेगा, कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे। जब बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करें, तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम पर बादशाह मुकर्रर किया जाए तो तुम जिहाद करने से इनकार कर दो और मुंह फेर लो। उस पर कौम ने जज्बात में आकर कहा कि ये वाला कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है कि हम जिहाद से मुंह फेरें, जबकि कौम जालूत ने हमें, हमारे लोगों को, हमारी कौम को वतन से निकाला, उनकी औलाद को कत्ल किया, उनको नस्लों को तबाह किया। तो ये सुनकर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया और इन्हें जिहाद का हुक्म दिया। लेकिन बाद में वही हुआ जिसका अंदेशा था। अल्लाह के नबी ने ज़ाहिर फरमाया था, यानी बनी इसराइल की एक बहुत ही मामूली तादाद, यानी अहले बदर के बराबर सिर्फ 313 अफराद जिहाद के लिए तैयार हुए और बाकी सब जो थे वो मुंह फेर गए। अब इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 247, इस आयत नंबर 247 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम, और फरमाया उनसे उनके नबी ने, इन्नल्लाह क़द बाअसा लकुम तालूता मालिका। वक़ाल लहुम नबियुहुम, फरमाया उनसे उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, क़द बाअसा, ताकि भेजा है, खड़ा किया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूत को मालिका, बादशाह बनाता। कालू, तो वो कहने लगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्क, वो उसे बादशाही कहां से मिल गई, उसे कैसे बादशाही मिल गई, अलैना, हमारे ऊपर, वनहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन, और हम तो उससे ज्यादा बादशाही के हक रखते हैं, उसे कैसे मिल गई है। वलम योता सातम मिनल माल, वलम योता सातम मिनल माल, और उसे तो वुसअत ही नहीं दी गई माल के अंदर। काला, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया तुम्हारे ऊपर, वज़ादहु, और बढ़ा दिया, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, बस्ततन फिल इल्म, कुशादगी दी है, फराखत दी है, फिल इल्म, इल्म के अंदर, वल जिस्म, और जिस्म के अंदर। वल्लाहु, और अल्लाह, योती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बादशाही, अपनी सल्तनत जिसे चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला जो है वुसअत वाला भी है और अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला भी है। अब चूंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, दरखास्त की थी कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए, जब चुनाच हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक असा मिला और बताया गया कि जो शख्स तुम्हारी कौम का बादशाह होगा उसका कद इस असा के बराबर होगा। चुनाचा लोगों की पैमाइश करने पर तालूत का कद इसके बराबर निकला। तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें हुक्म इलाही से बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर करता हूँ, और बनी इसराइल से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह बनाकर भेजा है। अब बनी इसराइल के जो सरदार थे उन्होंने अपने नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि नबूवत तो या तो लावी बिन याकूब की औलाद में चली आती है और जो सल्तनत है वो यहूद बिन याकूब की औलाद में, जबकि तालूत का जो ताल्लुक है वो जो दो खानदान है इन दोनों से नहीं है। ये गरीब आदमी है, इसके पास कोई माल दौलत नहीं है, तो ये बादशाह कैसे हो सकता है। इससे ज्यादा बादशाह के तो हम हकदार हैं। इस मामले में ये बनी इसराइल की हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के आगे पहले नाफरमानी थी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में उन्होंने अपनी कियास किया, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, उन्होंने बिला वजह बात की। उन्हें बताया गया कि सल्तनत जो है कोई वरासत नहीं कि किसी नस्ल और खानदान के साथ खास हो, इसका दारो मदार सिर्फ अल्लाह ताला के फजल पर है। ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता फरमा देता है। तालूत को तुम पर बादशाह जो मुकर्रर किया है वो अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। नेज वो इल्म के अंदर, वो कुदरत के अंदर, वो ताकत के अंदर तुमसे बढ़कर हैं, क्योंकि इल्म और कुव्वत सल्तनत के लिए बड़े मावन होते हैं। और तालूत उस जमाने में तमाम बनी इसराइल से ज्यादा इल्म रखता था और सबसे जसीम और तवाना था, इसलिए वही बादशाह का मुस्तहिक है। और अल्लाह ताला अपनी सल्तनत की बादशाही के लिए जिसे चाहता है मुकर्रर फरमा देता है। इसके बाद जो इससे अगली आयत है, आयत नंबर 248 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम, फरमाया उनसे बनी इसराइल वालों से उनके नबी ने, इन्ना आयता मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत,
ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ لائے گا تمہارے پاس تابوت. کون سا تابوت؟ فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر سکون ہے، تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس کے اندر بقیہ جات ہیں، تبرکات ہیں معزز موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے. تحملہ الملائکہ، جسے اٹھاتے لائیں گے فرشتے. یعنی اس کے اندر تبرکات ہیں موسیٰ کی اور ہارون کی، جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے. ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب بنی اسرائیل والوں نے چونکہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کی بادشاہی پر ہمیں کوئی نشانی ملے، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت لے کر آئے گا، جن سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. اب یہ تابوت کیا تھا؟ یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور اس کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور علیہ السلام کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق جو تھا نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس کے اندر تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی. اس تابوت میں تورات کی تختیاں جو عطا کی گئی تھی، اس کے ٹکڑے بھی اس کے اندر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے، آپ کی نالین شریف ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من و سلوہ میں سے من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا وہ بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے، اس سے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے دلوں کو تسکین رہتی تھی. آپ کے بعد یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے. دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے آپ جو ہے فتح پاتے. جب بنی اسرائیل کی جو حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بڑھ گئی، اب یہ بات سننے اور توجہ کی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی جو بد عملی تھی، جو ان کا کریکٹر تھا وہ خراب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا. وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا اور ان کی بے حرمتی کی. اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے جو لوگ تھے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے. ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے. چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے. اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دی گئی تھی، لہذا بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ طالوت جو ہے وہ تابوت لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے آپ کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا آخر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے. طالوت نے بنی اسرائیل سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو یہ تفسیر اس کی تفسیر جلالین کے اندر بیان کی گئی ہے. اب اس واقعے سے ہمیں کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے. دیکھیں انبیاء کے تبرکات تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر باقی انبیاء تک جو تھا وہ نسل در نسل وہ صندوق منتقل ہوتا رہتا تھا. بنی اسرائیل والے اسے جنگ کے دوران اپنے سامنے رکھتے تھے اور ان سے ان کی تسکین حاصل ہوتی تھی، ان سے ان کی مرادیں، ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی. اب تبرکات کی تزئین گزشتہ انبیاء سے چلتی آ رہی ہے. سورہ یوسف میں بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ ذکر کیا جائے گا، آگے آئے گا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اب دیکھیے عمالقہ والے اس کو چھین کر گئے، انہیں گندے اور نجس مقامات پر رکھا، ان کی توہین کی. جب صرف تبرکات کی توہین کی گئی، بے ادبی اور گمراہی کا طریقہ جب اختیار کیا گیا، تو بربادی اور ذلت ان کے مقدر بنی. ان کی 5 بستیاں تباہ ہو گئیں. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تبرکات جن کی نسبت انبیاء کی طرف ہے، جن کی نسبت نبیوں کی طرف ہے، اس واقعے سے یہ دیکھیں کہ جن تبرکات کی وہ تابوت سکینہ جو دلوں کی تسکین تھا بنی اسرائیل والوں کا، تو اس کی گستاخی اور گمراہی جو ان کی تباہی کا وجہ بنی. وجہ کیا تھی کہ ان تبرکات، ان چیزوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا اس کے اندر،
انبیاء کرام کی تصاویریں تھیں، تو یہ تبرکات تھے جن کی نسبت انبیاء کرام کی طرف تھی، تو ان کی جنہوں نے بے ادبی کی تو وہ ان تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو انبیاء کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، وہ تو کچھ اشیاء تھیں جن کی نسبت انبیاء کی طرف تھی، جن کی نسبت انبیاء کی طرف تھی، انہوں نے ان کی بے ادبی کی، انہیں گندے مقامات پر، نجس مقام پر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اسے اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے کہ تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے، گھر میں لٹکانا اس کو جائز نہیں ہے۔ جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل ہوئی تھی، اور پھر وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی۔ اب اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر